اور 5 سال گزر گئے، دھاندلی کیسز کے فیصلے تاحال نہیں آئے۔ نئے الیکشن آ گئے ہیں، پچھلے الیکشن میں دھاندلی کے فیصلے کیوں نہ کیے گئے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جمال الدین جمالی۔ جمال الدین جمالی بتائے گا، 5 سال گزر گئے، ابھی پچھلے الیکشن کے فیصلے ہی نہیں آئے، کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، قوم 2018 کے الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور 2013 کے دھاندلی کیسز جو ہے ان کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ یہاں لاہور کے جو این اے 128 کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہوا، پی پی 160 کا نہیں ہوا، پی پی 150 کا نہیں ہوا۔ این اے 128 سے پی ٹی آئی کے ملک کرامت کھوکھر نے مسلم لیگ نون کے ایم این اے محمد افضل کھوکھر کے خلاف دھاندلی کا کیس دائر کیا تھا، جبکہ پی پی 160 سے پی ٹی آئی کے ملک ظہیر عباس کھوکھر نے مسلم لیگ نون کے سیف الملوک کھوکھر جو ایم پی ہیں ان کے خلاف دھاندلی کا کیس دائر کیا تھا۔ ان کا 5 سال کی مسلسل سماعت وقفے سے رکتی رہی، چلتی رہی، مگر فیصلہ نہیں ہوا۔ آج بھی اس پہ کارروائی ہوئی اور سماعت 15 تک ملتوی کی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو پی پی 150 کے اندر مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں مرغوب احمد کے خلاف دھاندلی کا کیس ہے، جس کے اندر پی ٹی آئی کے مہر واجد عظیم نے جو ہے دھاندلی کا کیس دائر کیا تھا۔ اس کیس کے اندر تھوڑا مختلف صورتحال یہ ہے کہ 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے اس پر اسٹے دے دیا تھا، جس کے باعث یہ کاغذ لسٹ میں لگتا ہے اور ہر دفعہ ریکارڈ پہ آتا ہے، مگر اس میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جمال الدین جمالی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ امیدوار پی پی 160 پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ظہیر عباس کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ظہیر صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے رٹ بھی فائل کی تھی ٹربیونل میں، لیکن فیصلہ 5 سال میں نہیں آیا، کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ؟ آخر کوئی کیس کمزور تھا یا وجوہات کچھ اور ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ بات یہ ہے کہ یہ 2013 کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں ہم نے جو دھاندلی کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی، اس وقت کے جو ٹریبیونل کے جو تھے جج وہ جسٹس کاظم علی ملک صاحب ہمارے ادھر ٹریبیونل کے جج تھے، تو جب تک وہ رہے ڈے ٹو ڈے بیسس پر انہوں نے پروسیجر کو اڈاپٹ کیا اور جو بھی کیس تھا اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا اور بڑا اچھا کیس چل رہا تھا۔ لیکن آئی ڈونٹ نو ایک دم سے پھر جب وہ ان سے کیس لے کر پھر کسی اور ٹریبیونل کے جج کو دے دیا گیا، پھر کسی اور کو دے دیا گیا، اس طریقے سے جو میں تو بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ جی اس طرح کا جوڈیشل سسٹم یا جس میں مطلب تنخواہیں تو ججوں کو جا رہی ہیں، جو ٹریبیونل میں ججز بیٹھے ہیں ان کو جا رہی ہیں، اور فیصلے جو ہیں وہ جو ہے اب دیکھیں نا، میں اگلے الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں، 2018 کے الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں، لیکن سٹل جو ہے اس کا کوئی تصین نہیں ہے، چاہے ہمارے خلاف ہی آ جاتا۔ مطلب ہم تو یہ کہتے تھے، ہم نے 126 دن دھرنا دیا دھاندلی کے خلاف، اور ٹریبیونل کے ظاہر وہ پریشر بھی ہم نے اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب نے تھا ان کا کہ وہ فیصلے دیں، اور جس طرح سے یہ پورے ملک میں جو تھا وہ ایک پورے ملک کو جگایا، اور اس میں عدلیہ کو بھی جگایا، اس میں سب کو یہ کہا کہ آپ ہمارے فیصلے دیں۔ لیکن انفارچونیٹلی میں اس حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے ہوئی کہ آج 2018 شروع ہو گیا، اگلے الیکشن کی ہم پولنگ اسٹیشنز کو پولنگ اسکیمز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اتنا دل اچاٹ ہوا، اتنا دل بیزار ہوا کہ میں خود جاتا رہا ہر ہیئرنگ پہ، خود میں اس کو ججز کو سنتا رہا، خود میں ہم نے پھر اس کے بعد نادرا کو ہم نے اپلیکیشنز دیں، اس پہ ہمارے جو سم ویریفیکیشن ہوئی اسلام آباد میں، کروڑوں روپیہ جو ہے وہ لگا انصاف حاصل کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ کے لیے ابھی تک جو ہے نا اس کا، چاہے میں نے تو عموماً یہ بھی کہا تھا کہ اگر فیصلہ میرے خلاف بھی دے دیں لیکن دے تو صحیح نا، ایک جوڈیشل سسٹم، ایک ایسا سسٹم جس کے تحت کسی انصاف لینے والے بندے کو اگر وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مجھے انصاف چاہیے، تو آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو آپ بتائیں کہ نہیں ہوئی، کم از کم کوئی ایک پارٹی کو تو آپ بتائیں نا کہ کون کس نے کیا کیا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے جو مجھے یہ سوال کیا ہے، مجھے اس چیز پر خوشی بھی ہے کہ جس طرح سے آپ نے نوٹس لیا اور آپ نے ایز اے صحافی جو ہے یہ کوشچن مجھ سے کیا، تو یہ تو ادروائز میں تو اب وہاں پہ ڈیٹس جو پڑتی ہیں۔ بہت شکریہ ظہیر عباس صاحب اپنا موقف دینے کے لیے اور ساتھ ساتھ جمال الدین جمالی ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔